بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا ایک اہم مسئلہ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمانا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی، اس حوالے سے قرآن، حدیث اور صحیح حدیث، صحیح بخاری اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث سے میں تفصیلاً اس کے دلائل پیچھے ذکر کر چکا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد کچھ دوست مجھے کہنے لگے کہ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح فرمایا تھا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، تو صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے بخاری میں لکھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بات کر دی، 1 گھنٹہ اس کے خلاف دلائل آپ نے دے دیے کہ وہ تو اس طرح نہیں تھا، حقیقت اس طرح نہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے تک دین متین کا پہنچنا، ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں دین متین کو جاننے کے، وہ 2 ہیں: اجماعی قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات، صحیح حدیثیں ہیں جو محدثین کے اصولوں پر اترتی ہیں۔ اب محدثین کے کن اصولوں پر اترتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک پورا لیکچر میں علیحدہ سے پوری نشست لگاؤں گا، علیحدہ گفتگو کروں گا۔ وہ پہنچتی ہیں۔ اب ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کے اندر مختلف طرح کے افراد ہیں، یعنی تدوین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں ہی اس کا اصل تو ہو چکا تھا شروع، حضور کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ ہوئی، لیکن کتابی شکل میں یہ بعد میں آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد تابعین کے دور میں لکھنے شروع کیے گئے، جو مجلات ہے موطا امام مالک لکھی گئی، بعد میں دیگر حدیث کی کتابیں آئیں۔ اب وہاں تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کچھ افراد شامل ہو گئے اور بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے ان افراد کے نام کچھ روایات خود سے بنا کے ان کے نام منسوب کر دیں، تو محدثین کرام نے اس کے اوپر جرح و تعدیل کے قوانین لکھے، اصول لکھے اور ان کو پرکھا۔ خیر آج میں وہ صحیح بخاری کے اندر جو لکھا ہے کہ 6 سال میں نکاح ہو گیا تھا عائشہ کا اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی، اس روایت کے اوپر میں آج بالکل بات نہیں کروں گا۔ وہ جو 6 سال میں نکاح والی بات ہے اس پہ ایک الگ سے گفتگو ہوگی۔ اور کچھ ساتھی کہنے لگے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ 21 سال میں ایک لڑکی نانی بن گئی تھی، وہ جو نانی اور دادی والی روایتیں ہیں ان پہ ایک اور علیحدہ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عظمت و جلالت، آپ کی کتاب کی شان، آپ کی اپنی ذات کی شان، اس پہ ایک اور علیحدہ گفتگو ہوگی۔ آج میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا چند مثالیں محدثین اور فرقہ جیلمیہ کے موجودہ سربراہ، وہ پچھلے دنوں آج کل ان کا وہ کافی ایک لیکچر وائرل ہے، وہ کہتے ہیں میں اختلاف کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں احترام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے اختلاف رکھتا ہوں، صحابی رسول سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگر آپ صحابی رسول سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ ایک طرف یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، اور دوسری طرف جو صحابی رسول سے اختلاف رکھیں، تو ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے کے لیے اس روایت سے اختلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کریم کے بعد دنیا کائنات کی کوئی ایسی کتاب قرآن کے رتبے کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اللہ کے کلام جیسا کلام کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس خدا جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی کتاب کی شان ہے کہ خدا کی کتاب جیسی کتاب کائنات میں کسی کی نہیں۔ غلطی سے پاک، محفوظ اور غلطی سے دور صرف ایک کتاب ہے جس کو کتاب لا ریب قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ محفوظ عن الخطا بعض شخصیات ہوتی ہیں لیکن بعض محفوظ بھی نہیں ہوتی، زندگی میں کہیں نہ کہیں ان سے کوئی خطا کا، لغزش کا ہو جانا ممکن ہے۔ اور علمی اختلاف، مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فقہ ہے، 40 لاکھ مسئلہ امت مصطفیٰ کو قرآن و سنت سے نکال کے آپ نے دیا۔ آپ سے آپ کے شاگردوں نے علمی اختلاف کیا کہ یہ مسئلہ، ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب اس طرح ہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ یعنی علم کے دائرے میں اختلاف کر لینا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح
حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو کوشش فرمائی صحیح بخاری کو لکھنے کی، غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرنے کے بعد لکھتے، یہ سارے حوالے میں انشاءاللہ آگے جل کے لاؤں گا جب میں صحیح بخاری کی عظمت و جلالت پہ بات کروں گا۔ اور مدینہ شریف رسول اللہ کی قبر شریف کے پاس بیٹھتے، وہاں حدیثیں لکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، یہ صحیح بخاری کو مقام یہ دیا کہ جہاں پر یہ پڑھی جائے، بخاری کی تلاوت کی جائے، بخاری کی قرات کی جائے، اللہ مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ اور اس کے حوالہ جات میں محدثین سے آپ کو آگے انشاءاللہ آج نہیں، یہ ادھار ہے، آگے چل کے میں عرض کروں گا، کنٹینیو چلے گا آگے۔ لیکن اس کے باوجود ہر انسان سے غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بعض روایات سے محدثین نے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرا مقصد گفتگو کرنے کا صرف یہ ہے کہ اگر فرقہ جیل میاں کے امام وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی محدث، اگر کوئی امام اٹھ کے صحیح بخاری کی کسی روایت سے اختلاف کر دے تو کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہو گیا ہے۔ آپ صحابہ سے اختلاف کر کے منکر صحابہ نہیں ہوئے، تو پچھلے محدثین صحیح بخاری کی کسی روایت سے انکار کر کے اس کا، یا اس سے اختلاف کر کے وہ منکر حدیث کیسے ہو گئے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اب پہلی مثال صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض رسول اللہ کی ازواج نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون سی بیوی ہے جو آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گی، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس کون آئے گی، دنیا سے پہلے کون جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اطولکن یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، لمبے ہاتھوں والی سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں فاخذوا قصبۃ یزرعونها، تو ازواج مطہرات نے ایک لکڑی پکڑ لی اور اپنے ہاتھ ناپنے لگی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو آگے جو صحیح بخاری کے لفظ ہیں وہاں پہ ہے فکانت سعودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے۔ فعلمنا بعد انما کان طول یدی صدقہ، اور ان دنیا سے ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں ہے، مراد اسے صدقہ ہے، جو زیادہ صدقہ کرتا تھا۔ وکانت اسرانا لحوکم بھی وکان تحب صدقہ، کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت سودا، فکانت کے اندر ہیا ضمیر وہ لوٹ رہی ہے سودا رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو یہاں پہ عبارت کا ترجمہ بنتا ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ معنی بنتا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی آپ کی بیوی وہ حضرت سودا تھی، وکانت تحب صدقہ، اور صدقے سو کو بڑا پسند کرتی تھی۔ اب یہ حدیث امام بخاری لکھتے ہیں، اس کے اندر اس کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت سودا کا وصال ہوا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں کہتے ہیں انما ہوا فی زینب بنت جحش، کہ یہ جو بات ہے نا کہ سب سے پہلے حضرت سودا کا وصال ہوا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ سرکار کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت سودا تو نہیں تھی۔ اور حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابن الجوزی کہتے ہیں حاذ الحدیث غلط من بعض الروات، یہ بعض راویوں کی غلطی ہے، راویوں کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بات کر دی۔ والعجب من البخاری، اور امام ابن الجوزی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کو اس بات کا پتہ کیسے نہیں چلا، ان کو اس بات کا پتہ کیسے نہیں چلا، راویوں کی غلطی ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ یہ حافظ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت سودا کا پہلے وصال ہوا، لیکن تمام تاریخ دان اور تمام مورخین اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے پہلے دنیا سے جانے والی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حافظ ابن بطال کہتے ہیں، امام ابن بطال اپنی شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت سودا کا نام کسی راوی نے ڈال دیا ہو، یہ راوی کو غلطی لگ گئی ہو، اور حافظ ابن الجوزی نے کہا ھذا غلط من بعض الروات، یہ راویوں کی غلطی ہے، راویوں کی غلطی ہے۔ حدیث بخاری کی اور بخاری کی حدیث کے جو راوی ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے کہ جو معصوم عن الخطا ہوتے، ان کو غلطی لگ سکتی ہے، اور حافظ ابن جوزی کہتے ہیں یہاں پر غلطی ان کو لگی ہے۔
اگر یہاں پہ ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح والی روایت میں غلطی کیوں نہیں لگ سکتی؟ وہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ صرف آج آپ کو میں مثالیں ذکر کروں گا، وہ جو روایت 8 سال والی اور 6 سال والی اس پہ انشاءاللہ ہم بات بعد میں کریں گے۔ اس کی دوسری مثال صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1280 ہے، 1280 نمبر روایت ہے۔ اس کے اندر حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب حضرت ابو سفیان کے فوت ہو جانے کی خبر شام سے آئی نا تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ اس طرح ہوا، لمبی روایت ہے۔ اب پہلا لفظ ہے کہ حضرت ابو سفیان فوت ہو گئے اور ان کے وفات کی، ان کے وصال کی، ان کے دنیا سے چلے جانے کی خبر آئی ملک شام سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وفی قولہ من الشام نظر، یہ جو ہے نا کہنا کہ ان کی خبر ملک شام سے آئی جو امام بخاری روایت لائے ہیں، اس میں غور کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لأن ابا سفیان مات بالمدینہ بلا خلاف بین اہل العلم، اہل علم کا اجماع اور اتفاق اس بات پہ ہے حضرت ابو سفیان تو مدینہ میں فوت ہوئے ہیں، ان کی تو قبر بھی مدینہ میں ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سفیان رضی اللہ عنہ کی خبر وہاں سے شام سے آئی کہ وہ شام سے میں فوت ہو گئے، حالانکہ وہ تو شام میں فوت ہی نہیں ہوئے، وہ تو مدینہ میں فوت ہوئے تھے، ان کی قبر بھی آج مدینہ میں ہے۔ اور کہتے ہیں والجمہور علی انہ مات سنہ، اور جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ 32 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بعض نے اس کے اندر کہا کہ نہیں 33 میں فوت ہوئے، یعنی یہ دو طرح کی رائے ہے، لیکن مدینہ میں فوت ہوئے اور قبر بھی ان کی مدینہ کے اندر تھی۔ اور اگر آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ یہاں پہ ابی سفیان کی بجائے ابن ابی سفیان کہنا ہو تو راوی کو غلطی لگ گئی، لیکن آگے چل کے کہتے ہیں امام بخاری کے استاذ اسی طرح اس روایت کو لائے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی سفیان کا تو کئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے ابو سفیان کا ہی نام لیا ہے کہ ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر شام سے آئی تھی۔ اچھا، تو حالانکہ وہ فوت تو مدینہ میں ہوئے تھے۔ اینی اس کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ حضرت ابو سفیان کے کسی بیٹے کی بات نہیں ہے، باقی جو طرق ہیں امام بخاری کا اساتذہ کے سفیان ثوری کے، ان کے اندر بھی حضرت ابو سفیان کا ہی ذکر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لولا مالک و سفیان بن عیینہ لذهب علم الحجاز، اگر سفیان ثوری نہ، سفیان ابن عیینہ نہ ہوتے اور امام مالک نہ ہوتے تو اہل حجاز سے علم چلا جاتا۔ اور یہ حضرت ابو سفیان کی وصال کی خبر شام سے آنا، اس کو بیان کرنے والے سفیان بن عیینہ ہیں، جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو مکہ مدینہ پورے عرب سے علم ہی چلا جانا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں فی قول حاضر القائل ابو سفیان مات بالمدینہ بلا خلاف نظر، غور کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سفیان ابن عیینہ جیسے بندے ہوں اور وہ کہیں کہ ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر شام سے آئی، حالانکہ پوری امت کا اتفاق اس بات پہ ہے حضرت ابو سفیان تو مدینہ میں فوت ہوئے اور وہ دفن بھی مدینہ میں ہوئے، تو شام سے خبر کیسے آ گئی؟ تو یہاں پہ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں ففہم، ذرا غور کر، تھوڑا سا غور کر، سفیان بن عیینہ کو اگر غلطی لگ سکتی ہے، سفیان بن عیینہ بخاری کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر وام ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، تو جادو والی روایتوں میں کے راویوں سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور وہاں پہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال میں نبی پاک نے شادی کر لی، اس روایت کے راویوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تیسری مثال صحیح بخاری سے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3999 ہے، 3989 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ امام بخاری ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں، لمبا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کے اندر کہتے ہیں وکان خبیب ہوا قاتل الحارث بن عامر، کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر والے دن قتل کیا تھا، تو مکے والوں نے ان کو قیدی بنا لیا اور پھر ان کو انہوں نے شہید کر دیا، سولی دے دی۔ آگے حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں پہ اس کی شرح بخاری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں تعقب الدمیاطی، امام دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا تعاقب کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ بخاری کی روایت سے امام دمیاطی اختلاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی منکر حدیث ہو گئے۔ اب یہ کیا امام دمیاطی منکر حدیث تھے کہ جو روایت سے امام بخاری کی، صحیح بخاری کی روایت سے اختلاف کر رہے ہیں، اور علمی اختلاف ہے ادب کے دائرے میں رہ کے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں بے شک اہل مغازی لم یذکر احد منہم ان خبیب بن عدی شہد بدرا ولا قتل الحارث بن عامر،
کہتے ہیں دنیا کائنات کے کسی ایک مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت خبیب ابن عدی جنگ بدر میں گئے تھے۔ اب صحیح بخاری کے اندر ہے کہ خبیب ابن عدی نے بدر میں ایک بندہ مارا تھا جس کا نام حارث بن عامر تھا، اور امام دمیاطی کہتے ہیں دنیا کائنات کے کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ خبیب ابن عدی بدر میں گئے تھے، وہ تو بدر میں گئے ہی نہیں، اور جب بدر میں نہیں گئے تو انہوں نے بندہ کیسے مار دیا؟ اور آگے امام دمیاطی کہتے ہیں انما ہوا خبیب بن اصاف، وہ خبیب ابن عدی نہیں تھے، وہ خبیب ابن اصاف تھے، وہ غیر خبیب ابن عدی، خبیب ابن عدی اور ہیں، خبیب ابن اصاف اور ہیں، جنہوں نے بندہ مارا تھا وہ خبیب بن اصاف تھے، جن کو سولی دی گئی وہ خبیب ابن عدی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبیب ابن عدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بندہ مارا تھا۔ امام دمیاطی کہتے ہیں غلطی لگ گئی، کوئی بات نہیں، غلطی لگ جاتی ہوتی ہے، والعلم عند اللہ والعلم عند اللہ والعلم عند اللہ، پوری کائنات کے علموں کا مالک تو صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس کو غلطی نہیں لگتی، وہ جو غلطی سے محفوظ پاک ہوتا ہے، اور اس نے اپنے مخصوص بندوں کی جماعت انبیاء کو یہ شان دی، ان سے غلطی نہیں لگتی، اس کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ امام دمیاطی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہو گئی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور مثال، چوتھی روایت صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3696 نمبر روایت ہے، اس کے اندر وہ لمبا واقعہ ہے کہ کوڑے مارنے والا، پھر آگے الفاظ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فامرہ یجلدہ، اور حکم دیا کہ کوڑے ماریں، اور مولا علی نے اس بندے کو جس کو لایا گیا تھا اس کو 80 کوڑے مارے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی اور علامہ ابن حجر اسقلانی سارے کہتے ہیں یونس کی روایت میں ہے 80 کوڑے، اور معمر کی روایت میں ہے کہ 40 کوڑے مارے، اور امام ابن حجر کہتے ہیں وہذہ روایت اصح من روایت یونس، یہ 40 کوڑے مجنے والی روایت 80 سے زیادہ صحیح ہے۔ والوہم فیہ من الراوی، والوہم فیہ من الراوی، راوی کو وہم لگ گیا، راوی کو وہم لگ گیا، راوی سے غلطی ہو گئی، راوی نبی نہیں ہوتے، راوی رسول نہیں ہوتے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ یہاں پر میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت جناب علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب پیارے علی اس کو کوڑے ماریں، اور مولا علی نے 40 کوڑے مارے، اور باقی تمام حدیث کے طرق میں آتا ہے کہ 40 کوڑے مارے، لیکن یہاں پہ 80 مارے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں لکھا؟ تو یہاں پہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ راوی کی غلطی ہے۔ امام بخاری نے تو راوی پر اعتماد کر کے حدیث لے لی، آگے سے راوی کو بھی تو غلطی لگ سکتی ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے 80 کوڑوں والی بات۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولا علی نے اس وقت اس شرابی بندے کو 40 کوڑے مارے تھے جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ پانچویں مثال صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 2122، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار، حضور دن کے وقت نکلے، میں حضور کے ساتھ تھا، حتیٰ اتی سوق بنی قینقاع، حضور بنو قینقاع کے بازار میں آئے، فجلس بفناء بیت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کچھ دیر جا کے حضور بیٹھے اور اپنی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے کچھ باتیں کی۔ اب یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو بنو قینقاع کے بازار میں جانا اور وہاں پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھنا جو ہے نا، ہاکذا فی نسخ البخاری، بخاری کے نسخوں میں تو اس طرح ہی آیا ہے۔ اب کہتے ہیں نسخوں میں تو اس طرح ہی آیا ہے، اور امام داؤدی کہتے ہیں کہ یہاں سے ساقط بعض الحدیثین الناقل، نقل کرنے والے سے بعض حدیث ساقط ہو گئی ہے، او ادخل حدیثا فی حدیث، یا کسی راوی نے ایک حدیث دوسری میں شامل کر کے یہ بات کی ہے، لأن بیت فاطمہ لیس فی سوق بنی قینقاع، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا گھر تو بنو قینقاع کے بازار میں ہے ہی نہیں تھا، ان کا گھر تو مسجد نبی شریف کے پاس تھا۔ اور یہاں پر صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور گئے بنو قینقاع کے بازار اور وہاں جا کے بیٹھے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے، اور امام ابن حجر کہتے ہیں کسی راوی نے یہ کیا ہے، راویوں کا قصور ہے، انہوں نے حدیث کو حدیث میں داخل کر دیا، یا اس سے کچھ حدیث کے لفظ چھوٹ گئے۔ صحیح لفظ کیسے ہیں؟ امام مسلم
اپنی صحیح مسلم میں صحیح الفاظ اس طرح لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار گئے، ثم انصرفا، پھر واپس آئے، حتی طافنا فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور وہاں آ کر بیٹھے۔ اور صحیح بخاری کے راوی انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اندر یہ بیان کر دیا کہ بنو قینقاع کے بازار میں کر وہیں کہیں حضرت فاطمہ کا گھر تھا اور وہاں حضور بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، حضور سیدہ فاطمہ کا گھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب مسجد نبوی شریف کے پاس تھا۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں یہ کسی راوی کی غلطی ہے، امام بخاری نے تو اعتماد کر کے لے لیا، لیکن یہ کلام، یہ متن اگرچہ صحیح بخاری کا ہے، لیکن امام ابن حجر کہتے ہیں میں اسے اختلاف کرتا ہوں، صحیح مسلم کے بعد امام مسلم کی بات زیادہ صحیح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ صحیح سند کے ساتھ درست لکھا، لیکن صحیح بخاری کے کسی راوی سے غلطی ہو گئی، لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہے، میں علمی اختلاف کرتا ہوں، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں۔ اب کیا یہ منکر حدیث تھے یہ جو علمی اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ منکر حدیث ہو گئے سارے، یا امام دمیاطی کہہ رہے ہیں، امام داؤدی کہہ رہے ہیں، اور اتنے ائمہ کہہ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں اور مثالیں دیتا ہوں۔ اب ایک مارکۃ الآراء صحیح بخاری کی روایت، بہت بڑی نزاعی روایت، اور جس کے اوپر ایک ہمارے تیمیون، فرقہ تیمیون کا پوری بنیادیں اور پورا ان کی بلڈنگ کا، ان کے عقائد کا سٹرکچر جن بنیادوں پہ کھڑا ہے، یہ روایت ان بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں سورہ نوح کی تفسیر میں، کتاب و تفسیر القرآن ہے، سورہ نوح کی تفسیر ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 4920 ہے۔ حدیث سن لیں۔ امام بخاری فرماتے حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء عن ابن عباس، عطاء کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں عطاء، کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت تھے، ایک کا نام ود تھا، سوا قرآن میں جن پانچوں کا ذکر ہے، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اور علمیون ہمیں یہ آیت، یہ حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں پوسٹر چھپائیں اس کا، یہ پوسٹر چھپا کے ان کو دکھائیں کہ وہ قوم بھی ولیوں کے پاس جاتی تھی، تو یہ نیک بندے تھے۔ فلما ہلاکو، جب وہ بندے نیک فوت ہو گئے، اوہ شیطان، تو یہاں پہ ایک تیمیون اور علمیون کہتے ہیں انہوں نے ان کا دربار بنا لیا، تو شیطان آیا اور شیطان کہنے لگا کہ تم یہ دربار پہ کیا کرتے ہو، میں تمہیں بت بنا دیتا ہوں، ان کو پوجا کرو۔ تو انہوں نے 5 ولیوں کے بت بنا لیے اور ان 5 ولیوں کی پوجا ہونے لگی۔ پہلے لوگ بھی ولیوں کے پجاری تھے اور شرک کرتے تھے، آج پوری دنیا پہ اہل سنت جو اولیاء اللہ کے مزارات پہ با ادب با شرع طریقے حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے بتوں کے پجاری ہیں، سارے شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت سے شرک کی کلیشن کوپ امت پہ چلا دی جاتی ہے، ایک تیمیون کی طرف سے اور آج کل جہلمیون کی طرف سے۔ اب اس روایت کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے یا نہیں، صحیح بخاری کی روایت، جی آپ سند پہ بات کریں گے، میں بات نہیں کروں گا، پچھلے ائمہ کے اقوال میں تو نقل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری سے میں پڑھوں گا، یہ صحیح بخاری بھی ہے لیکن میں یہ نعمت الباری سے کچھ پڑھنا چاہوں گا، اس سے پہلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی کچھ باتیں پڑھ دوں۔ یہ میرے سامنے فتح الباری ہدی الساری ہے، مقدمہ فتح الباری، اس کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ یہاں پہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اخرج البخاری فی تفسیر سورہ نوح کی تفسیر میں امام بخاری قال عطاء عن ابن عباس، عطاء روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، اور ابن عباس کا قول ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 بت تھے اور وہ ولی تھے۔ کہتے ہیں ھذا الحدیث، یہ جو روایت ہے، ابو مسعود دمشقی کہتے ہیں ھذا الحدیث ثابت فی تفسیر ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس، ابن جریج کی قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے اندر جب جہاں یہ روایت آئی ہے وہاں پہ ہے ان عطاء الخراسانی ان ابن عباس، عطاء خراسانی روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، اور عطاء خراسانی ابن عباس کو ساری زندگی ملے ہی نہیں، انہوں نے تو ابن عباس سے ملاقات ہی نہیں کی، تو انہوں نے یہ روایت ابن عباس سے کیسے سن لی؟ یہ امام ابن حجر عسقلانی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آگے یہ ہدی الساری کا صفحہ نمبر 393 ہے، کتاب الطلاق ہے، الحدیث الحادی والثمانون کے اندر
امام ہشام کا یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی امام ہشام کا قول لکھتے ہیں، کہتے ہیں اذا قال عطا عن ابن عباس، جب عطا عن ابن عباس کی سند کہاں کہیں پہ آئی ہو نا تو قال الخراسانی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات خراسانی نے کی ہے۔ عطا دو ہیں، ایک عطا بن ابی رباح اور ایک عطا خراسانی۔ عطا خراسانی نے ابن عباس سے ملاقات ہی نہیں کی، وہ تو حضرت ابن عباس کو ملے ہی نہیں، تو یہ روایت انہوں نے کیسے سن لی؟ حالانکہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں پہ کہتے ہیں کہ سالت یحییٰ القطان، میں نے امام یحییٰ القطان سے پوچھا عن حدیث ابن جریج عن عطاء الخراسانی، کہ جب عطاء خراسانی ابن جریج سے روایت کریں جس طرح صحیح بخاری کی سند آئی ہے، فقال ضعیف، فرمایا وہ سند ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی جب عطاء خراسانی روایت کریں۔ اور آگے کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن القطان سے پوچھا اگر وہ اخبر نہ کہیں، آن سے روایت نہ کریں، اخبر نہ سے کہیں، فرمایا نا کلو ضعیف، ہر روایت جو عطاء خراسانی کی ابن جریج سے ہو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو عقیدہ بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پہ اور اس کو یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس یہ صفحہ نمبر 806 ہے اور 8ویں اس کی جلد ہے، حدیث نمبر 4920 کے تحت کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں امام بخاری پر اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ عطاء خراسانی کا ابن عباس سے سماع ثابت نہیں۔ آگے علامہ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کے تمام اقوال علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیے، کہتے ہیں کہ اس سند میں عطاء خراسانی ہے، یہ عطا بن ابی رباح نہیں، نہ ہی عطا بن ابی یسار ہے۔ اور ابن جریج نے کہا کہ اس نے اس حدیث کو عطاء خراسانی کی کتاب سے لیا تھا۔ ابن جریج نے اس کو عطاء خراسانی سے نہیں سنا، عطاء خراسانی کا ابن عباس سے ساری زندگی ملے ہی نہیں، اور ابن جریج نے بھی عطاء خراسانی کے بیٹے سے اس کی کتاب لی اور کتاب سے یہ روایت نکالی۔ اب کتاب میں کس نے لکھی، کہاں سے آئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آگے حافظ ابن حجر اسقلانی کا وہی قول جو انہوں نے الحدیث الساری سے میں نے بیان کیا، یحییٰ القطان کہتے ہیں جب ابن جریج عطاء خراسانی کی کوئی روایت بیان کرے وہ ضعیف ہوتی ہے، کہا جی اخبارنا سے بھی کرے، فرمایا پھر بھی ضعیف ہوتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی حدیث الساری میں کہتے ہیں عین ممکن ہے، ایک جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی، کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اپنا یہ روایت حضرت ابن عباس کی عطاء خراسانی کی طرف بھی منسوب ہو، عطا بن ابی رباح کی طرف بھی منسوب ہو، دونوں نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی ہو، عین ممکنہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں ھذا جواب اقناعی، یہ تو میرا ایک فرضی سا جواب ہے، اس کی دلیل کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک فرضی میں جواب دے رہا ہوں۔ وھذا عندی من المواد الحکیم، اور یہ بڑی گہرا مقام ہے یہ صحیح بخاری کا کہ وہ بھی ولیوں کو پوجتے تھے، یہ تو بات ہی سرے سے ضعیف ہے، اس کے راویوں کا آپس میں سماع ثابت نہیں، اور جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے محدثین کہتے ہیں وہ روایت ہی ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوۃ، اس کا ترجمہ میں یہاں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے تحصیل الباری، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی اہل الحدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کی صحیح بخاری کی یہ شرح ہے اور اس کی ششم چھٹی جلد ہے، صفحہ نمبر 435 ہے، تاج کمپنی کی یہ مطبوعہ ہے، اس کے اندر لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا یہ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، کہتے ہیں تیراک ہی پانی میں ڈوبتا ہے اور چابک سواری گھوڑے سے گرتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لا بد للجواد من قبوۃ، گھوڑ سواری تو گرتا ہے گھوڑے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، لیکن غلطی ہو بھی تو جاتی ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں عطا خراسانی تو ضعیف ہے، امام بخاری کی شرط پر نہیں۔ دوسرا ابن جریج نے اس سے سنا ہی نہیں، بلکہ عطا کے فرزند عثمان سے اس نے عطا کی کتاب لی تھی، اس میں دیکھ کر یہ روایت لی، اب اس میں کس نے لکھی، اور وہ اگر ابن عباس سے لی تو ابن عباس سے بندہ خود نہیں ملا، تو یہ روایت کیسے صحیح ہو گئی؟ اور یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبیان القرآن کے اندر بھی اس کو اسی طرح سورہ نوح کی تفسیر میں نقل کیا، اور آگے کہتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی علامہ بدر الدین عینی کے حوالے سے کہتے ہیں، بدر الدین عینی فرماتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں عطا خراسانی ہے، عطا بن ابی رباح نہیں ہے، نہ ہی عطا بن یسار ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ بعض بندوں نے مجھے کہا، یہ علامہ بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بعض دوست کہتے ہیں کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا میں اس سے حدیث لوں گا جو دو راوی آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، جن کی ملاقات ثابت ہوگی۔ حالانکہ امام مسلم کی شرط ہے کہ جن کا زمانہ ایک ہو، معاصرت شرط ہے، زمانہ ایک ہو میں ان سے روایت لے لوں گا، لیکن امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے لازم کر لیا تھا کہ جو ایک راوی دوسرے سے ملا ہوا ہوگا میں اس کی روایت لوں گا، دوسرے کی نہیں لوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری پہ یہ بات مخفی رہ گئی ہو اور انہوں نے ایک اس بندے سے روایت لے لی کہ جو اسے ملا ہی نہیں ہے؟ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں فیہ نظر، اس کے اندر غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فسبحان من لا یخفی علیہ شیء، فرمایا دنیا پہ ایک اللہ کی ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی بات مخفی رہ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو 5 بتوں والی روایت تھی، یہ روایت کرتے ہیں ابن عباس ان عطا ان ابن جریج، اور جس کے اندر عطا خراسانی ہے، اور عطا خراسانی نے ابن عباس سے اس کی روایت کو سنا ہی نہیں، اور ابن جریج کی روایت عطا خراسانی سے ویسے ہی ضعیف ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام عبد الرزاق الصنعانی وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، تفسیر عبد الرزاق کی 3 جلد صفحہ 350 ہے، سورہ نوح کی تفسیر میں کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس، آگے بالکل اسی طرح روایت ہے کہ یہ ابن عباس سے امام بخاری کے استاد کہتے ہیں۔ یہ 5 بتوں والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرنے والے عطاء خراسانی ہیں جو ساری زندگی عبداللہ بن عباس کو ملا ہی نہیں۔ اب ایک بندہ جو ساری زندگی عبداللہ بن عباس کو ملا ہی نہیں وہ کس طرح روایت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ روایت درست نہیں ہے، اور محدثین اس روایت سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں، حافظ عبد المجید صاحب مقیم برسٹل کے مبسوط مقالہ کی تلخیص، اور آگے انہوں نے یہ کتاب حضرت علامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن مفسر قرآن علامہ قاری عبد المجید صاحب نقشبندی برطانیہ برسٹل کے مقیم، یہ ان کا ایک مقالہ ہے 5 بت، یہ ان کی کتاب ہے تحقیقی جائزہ، اور اس کا پورا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا انالسس کر کے، اس کا تجزیہ کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت محقق مولانا عبد المجید صاحب کے تحقیقی مقالہ کی تلخیص ختم ہوئی، ان کا اصل مقالہ بہت فکر انگیز اور انتہائی ضخیم ہے، جو قارئین ان کے اصل مقالہ سے استفادہ کرنا چاہیں وہ 5 بت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مقالہ ہے 5 بت، اور اس کے اندر یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی لوگ کے قوم تو وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ تو ولی تھے، اس کی روایت کے بالکل جرح و تعدیل آخر تک، اور اس کے تمام اسناد تمام طرق جمع کر کے ان پہ تفصیلاً جرح و تعدیل اس مقالہ میں موجود ہے۔ جو اس روایت کی تفصیل پڑھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ آگے 7ویں روایت صحیح بخاری کے اندر ایک روایت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر پھر عمر پھر حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر چپ کر جاتے تھے، فلا یفضل احد، پھر ہم کسی کو ایک کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ علامہ ابن عبد البر استذکار میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ جناب ابو بکر عمر عثمان کے بعد مولا علی کا نام ہے، اور یہاں اس روایت میں تو حضرت علی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر اسقلانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ بن عمر جس دور میں یہ بات کر رہے تھے اس دور میں تو اجماع قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت تو حضرت عثمان کا زمانہ تھا، جناب مولا علی کی خلافت ہی نہیں آئی تھی اس وقت۔ لیکن امام ابن عبد البر کہتے ہیں جس وقت امام بخاری اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے اس وقت تو اجماع ہو چکا تھا نا، اس وقت تو مولا علی خلیفہ بن چکے تھے، اس وقت تو امت کو اس عقیدے کا پتہ چل چکا تھا، پھر یہ روایت کیسے آ گئی؟ وہو حدیث شاذ، یہ شاذ روایت ہے، شاذ۔ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں لہٰذا اس روایت سے امام ابن عبد البر اختلاف کرتے ہیں۔ 8ویں روایت صحیح بخاری کی، یہ قرآن کریم کی آیت سورہ قاف کی تفسیر ہے میرے سامنے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7449 نمبر روایت ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا مقاسمہ ہوگا، لمبی روایت ہے۔ آخر میں اس کے الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو فرمائیں گے تو میری رحمت کا مقام ہے، جہنم کو فرمائیں گے تو میرے عذاب کا مقام ہے۔ جہنم کو فرمایا میں اپنے دشمنوں کو ادھر، اور جنت کے ذریعے اللہ رحم فرمایا، اور فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آگے روایت ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7449 میں کہ ان اللہ تعالیٰ انہ ینشئ للنار من یشاء، اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا، جہنم بھرے گی نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے مخلوق پیدا کرے گا،
اور اس مخلوق کو ڈال دے گا جہنم میں. ایک قوم پیدا اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. جہنم کہے گی کہ اور بھی ہے کوئی میرے اندر آنے والے, تو اللہ تعالیٰ قدم اس کے اندر ایک رکھیں گے جیسا اس کی شان کے لائق, اور قدم کی بے شمار توجیحات حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہیں دیگر, خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں قدم رکھیں گے تو وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس 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 میری بس ہوگی, اور جہنم خاموش ہو جائے گی. اب یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں اسے. حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ان اللہ ینشر للجنت خلقا, اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا. بخاری کی دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے اللہ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جنت دے دے گا. لیکن اس روایت میں ہے کہ جہنم کے لیے بھی ایک مخلوق پیدا ہوگی. اور امام ابن حجر کہتے ہیں لا اعلم فی شیء من الاحادیث, میں دنیا کی کوئی ایک روایت بھی نہیں جانتا جس کے اندر یہ ہو کہ اللہ دوزخ کے لیے کوئی قوم پیدا کر کے بغیر کسی قصور کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو ہے ہی نہیں, دنیا کی کسی روایت میں نہیں آیا, لیکن صحیح بخاری کی اس روایت میں آیا ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہتے ہیں وقت قال جماعت من الائمہ, اور ائمہ کی ایک جماعت نے یہ بات کی ہے کہ بے شک یہ جگہ ان ھذا الموضع مقلوب, یہ جگہ مقلوب ہے. راویوں نے اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں بینہ غلط, یہ روایت غلط ہے, یہ الفاظ غلط ہیں, اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا. اور حافظ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ نے اس سے اختلاف کیا ہے, وہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں. کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, اور کسی کو پیدا کرنا بغیر کسی قصور کے جہنم میں ڈال دینا یہ ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم فرماتا ہی نہیں ہے. قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں, قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے مخلوق پیدا کرے گا, دوزخ کے لیے نہیں پیدا کرے گا. قال بعض المعتقبین ھذا وہم, یہ راوی کا وہم ہے, راوی کو شک لگ گیا ہے, راوی کی غلطی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جہنم کے لیے بھی کوئی مخلوق پیدا ہوگی, حالانکہ جہنم کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی, اللہ جنت کے لیے مخلوق پیدا فرمائیں گے. یہ علامہ قاضی ایاز مالکی مشارق الانوار کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. حافظ ابن قیم نے اس روایت سے اختلاف کیا ہے, صحیح بخاری کی اس روایت سے اختلاف کیا ہے. حاد الارواح الی بلاد الافراح کے اندر ابن قیم کہتے ہیں الباب التاسع والستون صفحہ 277 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ہے. اس کے اندر حافظ ابن قیم کہتے ہیں اما اللفظ الذی وقع فی صحیح البخاری, حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ جو لفظ آئے ہیں نا کہ اللہ جہنم کے لیے مخلوق پیدا کرے گا, کہتے ہیں فغلط من بعد الروات, فغلط من بعد الروات, فغلط من بعد الروات, یہ راویوں کی غلطی ہے, راویوں کی غلطی. راوی بخاری کے اندر روایت ہے پر راوی کو غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ نبی نہیں ہے راوی, راوی سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر راویوں نے بدل دیا ہے, اور یہ روایت کہ اللہ جہنم کے لیے مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دے گا, امام ابن قیم حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا ابلیس کو, کیا ابلیس میں تجھ سے اور تیرے متبعین سے دوزخ کو بھر دوں گا. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دوزخ بھرے گی نہیں, دوزخ تو رہ جائے گی, دوزخ کہے گی یا اللہ, اور اللہ فرماتا ہے میں بھر دوں گا, اور راوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھرے گی. تو قرآن کے خلاف یہ روایت جا رہی ہے. حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مقبول نہیں ہوتی. حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں بخاری کی روایت سے اختلاف کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یظلم اللہ احدا من خلقہ, اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, تو بغیر قصور کے کسی کو دوزخ میں پھینک دینا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کے اوپر میں آگے علامہ سعیدی کا تفصیل سے قول پیش کرتا ہوں. اس کے بعد امام ابن تیمیہ منہاج السنۃ النبویہ 5ویں جلد صفحہ 62 پہ کہتے ہیں صحیحین کے اندر حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور جنت میں اس کو ڈال دے گا. کہتے ہیں لیکن وواقع فی بعض طرق البخاری غلطن, بخاری کے بعض طرق میں راویوں سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی راویوں سے غلطی. حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں راویوں نے غلطی کر دی کہ ایسا نہیں ہے, جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا. اور آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ادعان کا رہا جماعت من الحفاظ, حفاظ محدثین کی ایک جماعت نے علی مسلم والبخاری قد انکر علی بعض الناس تخریج حدیث لیکن نصوافیہ مع البخاری والذی انکر علی شیخین. کہتے ہیں محدثین کی ایک جماعت نے
بخاری مسلم کی کئی روایتوں سے اختلاف کیا ہے اور ان کا انکار کیا ہے کہ ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانتے۔ جماعت ایک نے، کیا وہ جماعت منکر حدیث تھے؟ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ادب کے دائرے میں فرقہ جیلمیاں علمی اختلاف رکھیں تو جائز ہے، اور محدثین تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شان رسالت کے لیے اگر کسی روایت سے اختلاف کر لیں تو اس کو کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہو گیا۔ تو کیا یہ محدثین کی جماعت بھی منکر حدیث؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبیان القرآن ہے میرے سامنے، سورہ قاف کی تفسیر ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر یہاں پہ ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، 30 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ اس حدیث پر اعتراض کا وارد ہونا، اعتراض یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دے گا تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو بغیر کسی جرم کے دوزخ میں ڈال دے، اور یہ تو ظلم ہے، بغیر کسی قصور کے کسی کو عذاب دے دینا۔ حالانکہ اسی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ولا یظلم ربک احدا، اور قرآن کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ اس بنا پر بعض محققین نے اس بخاری کی روایت کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں راوی نے الٹ روایت کر دی۔ یہ قاضی یاز کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں، حافظ ابن قیم نے کہا، امام ابن تیمیہ نے کہا، میں حوالے آپ کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے کہا یہ راویوں نے غلط کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل حدیث ہے کہ جنت کے لیے اللہ کے مخلوق کو پیدا کرے گا، راوی نے دوزخ کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرنا روایت کر دیا، اور بعض شارحین نے اس کی توجیحات کی ہیں۔ آگے ساری توجیحات نقل کرنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے اللہ نئی مخلوق پیدا کر کے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس سے اللہ کا ظلم کرنا لازم آتا ہے۔ اگرچہ اہل سنت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے اگر اللہ پوری کائنات کو دوزخ میں ڈال دے تو اس سے اللہ کا ظالم ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنی آیتوں کے ذریعے بتا دیا اللہ بغیر معصیت کے، بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا، اور اس کی مثال قرآن میں ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون، فرمایا جو گناہ کرے گا جتنا گناہ اس کے برابر سزا ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر ایک بندہ ایک گناہ کرے اس کو 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ایک کی دیتا ہے، تو جو گناہ کرتا ہی نہیں، جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈال دے گا؟ اور آگے علامہ سعیدی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب ان کے پاس رسول آ جاتے ہیں تو عدل سے فیصلہ کیا جاتا ہے، ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور آگے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اور بے شمار آیتیں اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ صراحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، تو اس سے تو اللہ کا ظلم ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ راویوں کی غلطی ہے، اگر اس راویوں کو مان لیں تو اس سے اللہ کا ظالم ہونا ثابت آتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ہم راویوں کی بات کو رد کریں گے اور اپنے اللہ کا دفاع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا دفاع کریں۔ اور آگے علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں، اور آگے انہوں نے فیض الباری، ارشاد الساری، اور یہ علامہ بدر الدین عینی کی جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہے حافظ ابن حجر کی، وہ ساری علامہ سعیدی نے نقل کی۔ اور آگے کہتے ہیں ہم نے اپنے فاضل دوست مولانا عبد المجید صاحب کی فرمائش پر اس حدیث کی کافی تحقیق کی، اور اس تحقیق سے یہ واضح ہو گیا کہ حدیث کے متن کی چھان پٹک میں بعض اوقات امام بخاری سے بھی صحو ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کی بڑی تحقیق کی اس روایت کی، بعد میں پتہ چلا کہ کبھی کبھی امام بخاری سے بھی صحو ہو جاتا ہے، اور مقلوب متن کی بھی روایت وہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بخاری پرستوں کو یہ ناگوار گزرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے کی بجائے یہ آسان سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کی طرف مقلوب متن کی روایت کی نسبت کر دی جائے۔ اس سے اللہ کے ظلم کا دروازہ کھولنے سے اچھا ہے اس کو بند کرنے کے لیے راویوں کی غلطی کا دروازہ کھول دوں۔ اور واللہ ہمارے دل میں تمام ائمہ حدیث سے زیادہ امام بخاری کی محبت ہے، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبت اللہ کی ہے، سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبت اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان۔ آگے بڑی ایک زبردست اور روایت، راویوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اور کہا کہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے بہتر ہے میں غلطی کی نسبت راویوں کی طرف کر دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روایت کے اندر تسامح کی، سہو کی، غلطی کی نسبت کر دوں، یہ اولا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کروں۔ اسی طرح کی ایک بات علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی،
یہ میرے سامنے قرآن کی تفسیر الکبیر مفاتیح الغیب ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کو ڈسکس کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ روایت کیا ہے، اب یہ حدیث بخاری میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، نہیں جھوٹ بولے میں سوائے 3، یعنی 3 کے علاوہ اور کوئی جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے بولا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام رازی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کئی بندے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی آگے سے بڑا جلال میں آ گئے، کہتے ہیں الاولا، کہتے ہیں اولا یہ ہے اللہ نقبل مثل هذه الاخبار، ہم اس طرح کی روایتیں قبول ہی نہ کریں، مانیں ہی نہ اس طرح کی روایتیں۔ کیوں؟ فقال علی طریق الاستنکار، تو بندہ کہنے لگا ان کی بات کو رد کر، امام راضی کی بات کو رد کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ہم نہ مانیں گے لازمنا بتکذیب الروات، تو اس طرح تو راویوں کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا کہ کسی راوی نے پھر جھوٹ بولا ہے، یعنی کسی نہ کسی بندے نے یہ روایت اپنی طرف سے بنائی ہے یا کسی راوی نے جھوٹ بولا ہے، پھر یہ بات ماننی پڑے گی اگر آپ اس روایت کا انکار کر دیں۔ امام راضی کہنے لگے فقلت لہ، میں نے اس کو کہا یا مسکین، او شریف بندے، او علم سے آری، ان قبل نہ ہو، اگر ہم اس روایت کو قبول کر لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، لازمنا الحکمہ بتکذیب ابراہیم، اس روایت کو سچا مان لیں تو اس سے عقیدہ بنانا پڑے گا کہ واقعی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا۔ اور کہتے ہیں وَإِن رَدَدْنَا ہو، اگر میں اس روایت کو رد کر دوں لازمنا الحکمہ بتکذیب الروات، تو مجھے عقیدہ بنانا پڑے گا راوی نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہیں ولا شکا ان صون ابراہیم علیہ السلام من الکذب اولا من صون طائفۃ من المجاہیل عن الکذب، کہتے ہیں نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے کہ میں کسی راوی کو جھوٹا کہہ دوں، میں کل کو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیہ، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ امام راضی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تو میرے نبی ابراہیم کو جھوٹا مانتا تھا، کیا جواب دوں گا؟ اس سے بہتر ہے میں وہاں یا جا کے یہ کہہ دوں گا یا اللہ راویوں کو جھوٹا مانتا تھا، نبی کو سچا مانتا تھا۔ یعنی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی راوی کی طرف اس روایت کی نسبت کر دوں اور ان کی طرف اس بات کی غلطی کی نسبت کر دوں، یہ نبی کی شان بھی بچ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گا۔ یہ امام راضی اختلاف کر رہے ہیں 3 جھوٹوں والی روایت سے، امام راضی فرما رہے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ 11ویں روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 3705 ہے، حضرت مولا علی اور ابن عباس، حضرت مولا علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں مخاصمہ ہو گیا کسی مسئلے پہ، تو قال العباس، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عباس آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین اقضی بینی و بین ظالم، میرے درمیان اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور آگے لفظ ہے استبا، جہاں پہ آتا ہے نا تاریخی کوئی کمزور سی روایتیں تاریخی وہ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں مولا علی پر یسب سب ہوتا تھا، گالیاں دیتے تھے، تو استبا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی یہ حدیث رکھتا ہوں، ذرا اس کا ترجمہ آپ ہمیں سمجھا دیں کیا معنی ہے اس کا، کہ حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، نعوذ باللہ۔ کیا سب کا معنی ہر جگہ پہ گالی ہوتا ہے؟ اگر ہر جگہ پہ گالی ہوتا ہے تو یہاں پر پھر سب کا کیا آپ معنی کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ حضرت علی اور عباس آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ قیامت تک جہلمیون اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب دیں گے صحابہ سے محبت کرنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل سنت دیں گے، اس کا جواب یہ کبھی نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اندر ہے اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، کہ نعوذ باللہ جس طرح روایت کو میں نقل کر رہا ہوں کہ حضرت عباس نے جو لفظ یوز کیے، کہا کہ جھوٹا، گناہگار، غدار اور خائن، نعوذ باللہ، یہ حضرت عباس نے مولا علی کے لیے لفظ یوز کیے، روایت میں اس طرح ہے۔ اب اور استبا صحیح بخاری کے اندر کہ انہوں نے سب کیا، دونوں نے، تو کیا مانا کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے بولے ہوں گے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اس کا جواب وہ دے گا کہ جس کے دل میں
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد صحابہ و اہل بیت کی محبت اور ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ امام نووی شرح صحیح مسلم کے اندر المنہاج علی صحیح مسلم بن حجاج کے اندر فرماتے ہیں، قاضی اجاز مالکی نے امام مازری کے حوالے سے نقل کیا، ھذا اللفظ الذی واقع لا یلیق بالعباس، یہ لفظ حضرت عباس سرکار کے چچا جان کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں، وحاش علی، اور کہاں حضرت علی، کہاں حضرت عباس جن کے بارے میں قرآن کہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن جن کے بارے میں کہے کہ ان کے دل تقوی میں پاس ہو گئے، تقوی میں یہ کامیاب ہو چکے، اور قرآن کہے رحماء بینہم، آپس میں یہ تو محبت کرتے تھے، اور روایت میں آ رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ محبت کرتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن لاکنہ مامورون بحسن ظن بالصحابہ، ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذَا انسدت طرق تاویلھا، اور جب طویل کے سارے راستے بند ہو جائیں، کہتے ہیں نسبنا الکذب الی رواتھا، تو امام نووی کہتے ہیں قاضی ایاز کے حوالے سے کہ ہم ان باتوں کو راویوں کی طرف منسوب کر دیں گے کہ کسی راوی نے جھوٹ بول کے یہ بات حضرت علی کی طرف اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، راوی کہہ رہے ہیں وہ گالیاں دیتے تھے، تو راوی کی بات غلط ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، رسول اللہ کے یار بھی سچے ہیں۔ اسی طرح کل کو ہمیں کو اٹھ کے کہ حضرت میر معاویہ کے دور میں تو صحابہ کے سامنے حضرت علی کو وہ گالیاں دلواتے تھے، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ پھر کہتے ہیں جی جنگ ہو گئی، اچھا یہ جو جنگ ہو گئی وہ کیوں ہوئی اور کن کے خلاف ہوئی، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے اس کے اوپر کو 10-12 باتیں لیکچر ہوں گے اس کے اوپر۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی حدیث الشاری کے اندر لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں 3350 ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو دیکھیں گے، آزر کو، اس کے چہرے پہ وہ سیاہی چھائی ہوگی، تو آپ فرمائیں گے اس کو کہ تو نے کیوں میری نافرمانی کی، وہ کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ، عرض کریں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، میری بات مانے گا، تو اس سے کیا بڑی رسوائی ہے کہ میرا باپ اس کے منہ پہ شے اور وہ دیکھیں کدھر جا رہا ہے۔ اب یعنی یہ اس کی جو اس کا حال ہوگا چچا کا، تو اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا رسوائی ہے کہ یہ تو آج جہنم میں جائے گا۔ امام اسماعیلی فرماتے ہیں، حدیث الشاری میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام اسماعیلی کہتے ہیں فی صحتہ نظر، یہ خبر صحیح نہیں ہے، اس کے اندر غور کرو۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ کافروں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کرنا ہے، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی جہنم کے اندر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہیں اس کے بارے میں شفاعت اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہاں پر ایک بات کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، تو اور قرآن کہتا ہے، اب حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام اسماعیلی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابی، ابراہیم علیہ السلام نے میرے چچا کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی، الا عن موعدۃ وعدہ آئی ہے، لیکن وہ وعدہ تھا جب اس کو وہ پورا کر مدت کو پہنچ گیا، فلما تبین لہ، ابراہیم علیہ السلام کو جب واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ چچا اللہ کا دشمن ہے، بت بناتا ہے، تبرأ منہ، قرآن ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اس برات کا اظہار کر دیا، اس کے لیے کبھی انہوں نے دعا کی نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں اس کے لیے دعا چھوڑ دی تھی، اب قیامت کے دن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے چچا کے بارے میں کہیں کہ یا اللہ آج میرا چچا جہنم میں جائے گا تو یہ میرے لیے آر کی بات ہے، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ امام اسماعیلی نے اس روایت کے اوپر نقد کر کے اسے اختلاف کیا۔ 13ویں مثال صحیح بخاری کی، عمرو بن میمون کہتے ہیں تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3849 ہے، 3849، عمرو بن میمون کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا، اس نے کسی بندر کے ساتھ زنا کیا تھا اور باقی بندر اس کے اوپر جمع ہوئے، فرجموہا، وہ سارے بندر اس کو رجم کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، تو میں نے بھی اس کے ساتھ اس کو رجم کر دیا، یعنی بندروں نے زنا کیا اور بندروں نے مل کے اسے رجم کر دیا۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حافظ ابن عبد البر نے اس قصہ کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں فیہا اضافۃ الزنا الی غیر المکلف، کہ اس کے اندر جو زنا کا اضافہ ہے وہ غیر مکلف کی طرف، بندروں کو تو حکم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کیا بندر نماز پڑھتے ہیں آپ کی طرح، روزہ رکھتے ہیں؟ اب یہ احکام جو ہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے یہ مکلفین پر، اور مکلف انسان ہے یا جن ہے، اور یہاں پر بندروں کی طرف زنا کی نسبت،
اور زنا کے بعد کہنا کہ ان کو رجم کر دیا، تو کہتے ہیں ھذا منکر، امام ابن عبد البر کہتے ہیں ھذا منکر عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں یہ روایت منکر ہے، محدثین نے اس کا انکار کیا ہے۔ جانوروں پہ حد نہیں لگتی، کال کو بندر شراب پی لے کو اس کو سکوڑے مارے جائیں گے۔ بندر آپ ادھر اپنا ناردن ایریاز میں چلے جائیں، پہاڑیوں پہ بندر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی چیزیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کیوں نہیں پھر کاٹے جاتے؟ یہ امام ابن عبد البر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ان پر باقی حدود تو نہیں لگتی۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ ادھر گئے اور آپ سے کسی نے کو بندر نے چیز شاپر چھین لیا کھانے کا، تو آپ نے کمپلین تھانے میں کی ہو، بندر گرفتار ہوا ہو، اس پہ پرچہ ہوا ہو، FIR ہوئی ہو یا اس کے ہاتھ کاٹے گئے ہو؟ اور بھائی بندروں پہ تو، جانوروں پہ تو یہ حکم ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ روایت میں یہ آنا کہ وہ انہوں نے بندروں نے رجم کیا، تو امام ابن عبد البر کہتے ہیں اہل علم نے اس روایت کا انکار کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے روایت۔ اور فتح الباری اور عمدۃ القاری میں امام ابن حجر نے کافی ساری چیزیں نقل کی۔ ایک انہوں نے کہا روایت کیا کہ عین ممکن ہے یہ بندر وہ ہوں جن کو اللہ نے انسانوں سے بندر بنایا تھا اور وہ آئے، لیکن اس کا محدثین جواب دیتے ہیں، محدثین کہتے ہیں صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن مسعود کی سند سے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہلاک کر دے، جن کے اوپر عذاب آ جائے، ان کی نسل آگے نہیں چلتی، اور چند دن بعد وہ تو فوت ہو جاتے ہیں، جو خنزیر بنے، بندر بنے، جو بھی بنے، وہ چند دن بعد مر گئے، وہ تو زیادہ لانگ ٹرم کے لیے اللہ حیات دیتا ہی نہیں ان کو، وہ مر جاتے ہیں سارے۔ اور امام حمیدی کہتے ہیں کہ بعض بخاری کے نسخوں میں یہ روایت آئی نہیں ہے، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں یہ روایت ہی نہیں آئی۔ فَلَعَلَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُقْحَمَةِ فِي کتاب البخاری، شاید کہ یہ ان کمزور روایتوں میں سے ہو جو امام بخاری کی کتاب میں تھیں۔ امام بخاری اس کتاب کی جرح و تعدیل تنقیح کر رہے تھے جس دوران آپ دنیا سے چلے گئے، تو شاید ہے یہ روایت کسی شاگرد نے اندر ڈال دی ہو، امام بخاری کی شرط کے اوپر یہ روایت نہیں آتی۔ اور امام حمیدی کہتے ہیں، یہی بات انہوں نے لکھی کہ یہ کمزور، اور مقحم لسان العرب کو دیکھ لیں، تاج العروض کو، کمزور چیز ضعیف کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں امام حمیدی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ضعیف اور کمزور روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر انہوں نے شامل کر دی، بخاری کے بعض نسخوں میں تو یہ آئی نہیں ہے۔ اگلی روایت 14 نمبر، اس کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، سواری کر رہے تھے حضور، تو مسلمان حضور کے ساتھ چل رہے تھے، تو آگے سے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی مل پڑا، صحابہ ساتھ تھے، اور وہ کہنے لگا لقد آذانی، مجھے اذیت دیتی ہے نتن حمارک، آپ کے گدھے کی یہ بو مجھے بہت بری لگ رہی ہے، لہٰذا اپنا گدھا دور کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے۔ انصاری ایک صحابی کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اے عبداللہ بن ابی، تو جو خوشبو لگاتا ہے نا اس سے زیادہ خوشبو میرے حضور کے گدھے کی ہے، تو جو خوشبو لگاتا ہے نا اس سے زیادہ خوشبو تو رسول اللہ کے گدھے سے آتی ہے، تو پیچھے ہو جا۔ اس پہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اس کو غصہ آ گیا، اور اس کی قوم کے بندے میں سے کسی کو غصہ آیا تو اس نے صحابی کو گالی دے دی، صحابی کو منافق نے گالی دے دی، وہاں پہ صحابہ میں اشتعال ہو گیا، فکان بینہما ضرب، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، صحابہ نے جوتیاں اتار لیں، ڈنڈے پکڑ لیے، اور سارے منافق مدینہ میں انہوں نے صحابہ کرام نے صحیح طرح ان کو مارا۔ امام بخاری لکھتے ہیں فبلغنا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے اس وقت قرآن کی آیت اتری وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مومنوں کے دو گروہ لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، کتاب الصلح کے اندر۔ امام ابن عبد البر، امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں محال ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری ہو، لِأَنَّ صحابہ عبداللہ بن ابی لیسوا بمؤمنین، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب مومنوں کے دو گروہ لڑیں تو صلح کراؤ، اور عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، اس کے ماننے والے تو منافق تھے، وہ تو مومن ہے ہی نہیں تھے، اور یہ تو بات ہی محال ہے کہ اس وقت قرآن کی آیت اتری ہو۔ لہٰذا واقعہ یہاں تک آنا کہ صحابہ نے منافق جوتوں کے ساتھ مارے، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ صحیح بات ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت تب اتری جو امام بخاری لائیں، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، یہ محال ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ کسی راوی سے جنہوں نے لی یہ بات انہوں نے صحیح نہیں کی۔ اور صحیح بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آیت اوس اور خزرج قوموں کے بارے میں اتری ہے جو آپس کے اندر لڑے، قرآن کی اس وقت آیت اتری ہے، وہ دو قبیلے لڑ پڑے اس وقت آئی تھی۔ یہ قول سعید بن جبیر، امام حسن بصری اور قتادہ کا یہ قول ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر ہے
لیکن امام ابن بطال کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ 15ویں مثال عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4670 ہے اور صحیح مسلم 2400۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی مر گیا جب، منافقوں کا سردار، ان کے صاحبزادے سچے صحابی تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور آئیں تو حضور علیہ السلام گئے جنازے کے لیے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ منافق کا پڑھیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی انما خیرنی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ قرآن کی آیت اتری استغفر لہم ولا تستغفر لہم، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں نا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا، وسأزیدہ علی 70۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ جملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں 70 سے زیادہ بار دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 70 بار دعا نہیں کرنی، تو میں 70 سے زیادہ بار دعا کروں گا، شاید پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اب یہ کتنی ایک تعجب خیز بات تھی محدثین کے لیے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حتی اقدم جماعت من الاکابر الی الطعن فی صحت ھذا الحدیث مع کثرۃ طرقہ و اتفاق الشیخین وسائر الذین خرجوا صحیح، کہتے ہیں اگرچہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اکابر علماء پچھلے ان کی ایک جماعت نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کیے اور کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ فرمائے کہ حبیب 70 بار بھی دعا کرے میں نہیں بخشوں گا؟ کیا حضور فرما سکتے ہیں یا اللہ میں 71 بار مانگوں گا؟ نعوذ باللہ۔ اور قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حتی انکر القاضی ابو بکر صحت الحدیث، قاضی ابو بکر نے اس حدیث کی صحت کا انکار کیا ہے، وقال اور فرمایا لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے کہ اس روایت کو قبول کیا جائے، ولا یصح ان الرسول قالہ، اور یہ بات میرا ایمان مانتا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمائی ہو۔ اللہ تو فرمائے 70 بار بھی دعا اگر آپ نے کی اے پیارے حبیب میں نہیں بخشوں گا، اور حضور فرمائے یا اللہ میں 71 بار کروں گا دعا، نعوذ باللہ، رسول اللہ ہمارے یہ فرما ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ امام ایک جماعت اکابر علماء کی کہتی ہے اور قاضی ابو بکر نے اس کو نقل کیا، اور قاضی ابو بکر الباقلانی کہتے ہیں تقریب کے اندر ھذا الحدیث من اخبار الاحاد، کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے جس کے ثبوت کا مجھے کوئی علم نہیں، رسول اللہ کی شان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اور امام الحرمین اپنی مختصر میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لا یصحح اہل الحدیث، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہی نہیں۔ امام غزالی المستصفیٰ میں کہتے ہیں الاظہر ان ھذا الخبر غیر صحیح، ظاہر ترین بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور امام داؤدی کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ھذا الحدیث غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب یہ 15 مثالیں میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی، جن کے اندر صحیح بخاری کی روایات سے محدثین اختلاف کرتے ہیں، کسی جگہ راوی کو وہم ہوا ہے، کسی جگہ راویوں نے عبارت بدلی ہے، کسی جگہ راویوں نے کوئی بات شامل کر دی ہے، کہیں راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے۔ اگر راویوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر متعین کرنے میں وہم ہو سکتا ہے، حضرت ابو سفیان کی خبر آنے میں وہم ہو سکتا ہے، سرکار کے بعد کون سی پہلی زوجہ وصال کس کا ہوا، راویوں کو اس کے اندر وہم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عبداللہ بن ابی کی لڑائی کے وقت وہ آیت نہیں اتری، یہاں پر راویوں کو وہم ہو سکتا ہے۔ اگر بخاری کی کئی روایتوں میں راوی کو وہم ہو سکتا ہے تو اس روایت میں وہم کیوں نہیں ہو سکتا؟ عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ والی روایت 19 سال کی کسی راوی نے 9 کر دی ہو، 16 سال میں نکاح ہوا تھا اس کو 6 کر دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ یہ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گی، وہاں میں بیان کروں گا۔ اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث، یہ پہلی جلد ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر باب ہے باب بدل وحی، پہلا باب وحی کے ابتداء کے بیان میں یہ آ گیا جی، باب کوئی فکانہ بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے وحی کی ابتدا ہوئی اور اللہ کا فرمان انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ نیچے حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، باب ہے وحی کا، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر بندے کے لیے وہ جس کی اس نے ہجرت کی، جس کی اس نے نیت کی، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے یا عورت کی طرف ہے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، باب ہے وحی کا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن حدیث ہے نیت والی۔
باب کی روایت سے مطابقت نہیں بنتی، اور محدثین اس حدیث کو اپنی کتاب کے شروع میں لاتے ہوتے تھے، لیکن وہ لاتے تھے کتاب شروع کرنے سے پہلے، جیسے صاحب مشکات نے اس روایت کو لکھا، انہوں نے کتاب الایمان کے اوپر لکھا اس کو۔ اب یہاں پر باب اور ہے، حدیث اور ہے۔ دوسری بات فرمایا جس کی ہجرت دنیا یا دنیا کو پانے کے لیے ہے اس کی ہجرت وہیں ہے۔ اصل ہجرت کدھر ہوتی ہے؟ یعنی ان دو چیزوں کو ہم کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ وہ پوری حدیث دوسری جگہ پہ ہے کہ فرمایا فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کو ثواب ملے۔ یہ کمپیئر کرنے والی چیزیں تھیں جو یہاں پہ نہیں، آدھی روایت ہے یہاں پر۔ امام ابن حجر اسقلانی ہدی الساری کا صفحہ نمبر 10 ہے، فصل ثانی کے اندر کہتے ہیں قد اوضح السبب فی ذلک الامام ابو الولید الباجی المالکی، امام علامہ ابو الولید الباجی المالکی اسماء رجال البخاری ان کی کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی حافظ ابو ذر بن عبد الرحیم بن احمد الحربی، پوری سند کے ساتھ کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن احمد کہتے ہیں انتسخت کتاب البخاری من اصلہ، میں نے امام بخاری کی کتاب کو ان کے اصل رجسٹر جو انہوں نے خود لکھا تھا اس سے لیا، الذی کان عند صاحبہ، جو امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف فربری کے پاس تھا، فرأیت فیہ اشیاء، میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھیں جو لم تتم، جو پوری نہیں تھی، واشیاء مبیدہ، اور کچھ چیزیں دیکھیں سفید، کچھ جگہ پر پوری حدیثیں نہیں تھیں اور کہیں سے جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی وہاں پر کچھ لکھنا تھا، صحیح بخاری ابھی پوری نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جو رجسٹر امام بخاری چھوڑ کے گئے تھے دنیا پہ اپنی کتاب کا، اس میں کئی جگہ پہ تو خالی جگہ تھی اور کئی جگہ پہ باب لگا ہوا تھا، نیچے حدیث نہیں تھی، اور کئی جگہ پہ حدیث تھی اوپر باب نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، فَأَضَفْنَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ بعد، ہم نے بعض روایتیں باقی ان کی لے کے بعض باب کی مناسبت سے لگا دیں، کہیں باب روایت کی مناسبت سے لگا دیا، اور جہاں سفید جگہ تھی وہاں پہ ہم نے امام بخاری اپنے استاد کی کوئی اور روایتیں لکھ دیں، یہ کچھ اور روایتیں ہم نے اضافہ کر دیا اندر صحیح بخاری کے اندر، شاگرد کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 3 شاگرد امام بخاری کے، ان تینوں کے نسخوں میں فرق ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک نسخہ سے ہی اس سب کو لیا ہے، یعنی صحیح بخاری خلاصتاً نتیجتاً ہم اس بات پر پہنچے، راوی معصوم من الخطا نہیں ہوتے، راوی نبی رسول نہیں ہوتے جن کو غلطی نہ لگے۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی مالک جو بھی ہوں، غلطی کا ہو جانا کسی سے بھی ممکن ہے، اور ادب کے دائرے میں اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 15 مثالیں صحیح بخاری کی روایات کی پیش کی جن روایات میں پچھلے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علمی طور پر اختلاف کیا ہے، یعنی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک ہستی ہے، اور پھر اشارہ کرتے تھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فرمایا وہ یہ کملی والے مصطفیٰ ہیں جن سے کائنات کا کوئی بندہ اختلاف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ میری ساری گفتگو کو ایک اصلاحی اور ایک علمی پیغام کی صورت میں آگے پہنچائے۔ یہ ساری باتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد تحفظ قرآن، تحفظ عظمت خدا اور تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ناموس مولا علی اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین تھا، کہ جو روایتیں ان کی شان کے لائق نہ ہوں، اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، جیسا کہ سورہ کاف کی تفسیر میں تھا کہ اللہ کسی کو اس سے اللہ کا ظلم ثابت آئے گا، اللہ کا ظالم ہونا لازم آ جائے گا، محدثین نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں پہ یہ تھا کہ نبی کو کی طرف جھوٹ ہو ان کی نسبت کہ نبی نے جھوٹ بولے، امام راضی کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، نبی کی شان کا دفاع ہم کریں گے۔ جہاں پہ مولا علی کی بات آئی، حضرت عباس سرکار کے چچا جان کی بات آئی، امام نووی نے کہا میں مانتا ہی نہیں یہ روایت صحیح نہیں، ان کی شان کے لائق نہیں، میں صحابہ کا دفاع کروں گا۔ تو یارو ہم اپنے حضور، اپنے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کے دفاع کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ
کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی اتنی شانوں والے، دو جہاں کے آپ اللہ تعالیٰ کے دو جہانوں میں مختار اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن کے آنے والی ہستی 6 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیں اور 9 سال کی؟ آج ہماری ینگ جنریشن متذبذب ہو کے رہ گئی ان باتوں میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ مسلمان آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا یہاں پر بھی ہم دفاع کریں گے اور ہم کہیں گے وہ جو 6 سال والی بات ہے، 9 سال والی بات ہے، وہ راویوں کی غلطی ہے۔ ہمارے آقا کی شان میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب کائنات کا کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور ہم ایسی راہ قیامت تک کسی کو کھولنے نہیں دیں گے جس سے ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کا کوئی پہلو بھی نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس بات کو قبول فرمائے اور غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔